أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم السنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال کے حضور دعا کرتے ہیں محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کے کہ خداوند متعال حاضرین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوند متعال انشاءاللہ ہم سب کو امام کے اعوان جانثاروں میں اور انصاروں میں سے شمار کرے. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے برادران رجائنا میں ایک امام بارگاہ کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں، خداوند متعال انشاءاللہ تمام مراحل میں ان کی رہنمائی اور ان کے لیے آسانی فرمائے. خداوند متعال سے آپ کے مرحومین کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ان کو اعلی علیین میں جوار آل محمد میں جگہ نصیب کرے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. زیارت اربعین اور اس کا جو تعلق ہے مہدویت سے، اس عنوان سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. اور اس پر ہم نے شروع کے 2 دن اس بات پر توجہ دلانا چاہیے کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تعلق کیا ہے. پہلی مجلس میں ہم نے کچھ ان روایات کی طرف اپنی نظروں کو دوڑانا چاہا جہاں پہ اس تعلق کے بارے میں ایضاح فرمائی گئی ہے، اور کل کی مجلس میں ہم نے کوشش کری کہ جو رائج مروجہ مشی کا طریقہ ہے، چلنے کا طریقہ ہے، 40 واک جسے کہا جاتا ہے، وہ کس طریقے سے مربوط ہے ظہور امام زمانہ سے. آج کی مجلس تھوڑے مختلف عنوان سے ہوگی. آج چہلم کا دن تھا اور آج سمجھ لیجئے کہ آج اس کی رات آ چکی ہے. تو چہلم میں ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں. آج ہمیں شرف ملا ہے کہ ہم نے سب نے مل کے زیارت اربعین، زیارت چہلم کو تلاوت کی. تو اس دفعہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آج کی مجلس میں کہ زیارت اربعین میں جو کچھ جملے فرمائے ہیں، یاد رکھیے گا زیارت اربعین یہ زیارت جو منقول ہے، یہ زیارت شیخ طوسی نے کتاب المصباح، تھوڑا سا بچوں کے لیے بتاتا چلو تاکہ بچوں کے لیے تھوڑی سی انفارمیشن میں اضافہ ہو. You know, one of the common objections that is being brought forward a lot of time is that the Arba'in walk that you do, or the Arba'in ziyarat that we go for, it's not something which is so special. Generally Shias do it just because the love that they have. Or sometimes within the Shias you have some people that are objecting to it, especially the walk area, even the part of the Arba'in. They say Arba'in means, you know, one of the riwayat that we have from Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wassalam, in which he is discussing about the 5 signs of a mu'min, of a believer. So while he discusses and he said that one of the sign of the believer is what? That he recites or he goes for ziyarat of Arba'in, the 40th day, right? Now some of the people, you always have people within your own community, within your own sect, that will always create doubt within your mind. So the objection that they have is that
Here 40 doesn't mean the Ziyaratul Arba'in. Here 40 means visiting 40 believers. That was not even like the thing that I prepared, but like one of the common objections has been brought forward. So one of the answers that we give is that if you go to the books that the scholars have penned, and they have written on the topic of the ziyarah, you go to the book of Sheikh Mufid that he has written Al-Mazar, you go to the book of Sheikh Tusi that he has written, which is called Al-Misbah, you go to the book of Mashhadi that he has written on Mazar, you go to Sheikh Abbas Al-Khumi in Mafatih Al-Jinan. When they are quoting this rawaya, the understanding that they have is for Ziyaratul Arba'in, not for the 40 believers. That's our first answer. The second answer that we have is that when Sheikh Tusi, he mentions the 40th day, he mentions the ziyarat that Imam Sadiq alayhi salatu wasalam has said, and this is the ziyarat that we recite every day. Some of us, we recite every day, and if not, then every 40th of Imam Hussain we recite this ziyarah. And this ziyarah is quoted by Aba Abdullah, he's Aba Abdullah to Imam Sadiq alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. So always remember this reference. Sheikh Misbah in his book, Sheikh Tusi in his book, Misbah al-Mutahajjid, right? That's our one answer, right? So the second thing जो शुभा वारिद किया जाता है, वो शुभा वारिद किया जाता है कि चलना क्यों होता है। मैं कभी हो सका तो इंशाल्लाह कभी 40 में हमारा इंशाल्लाह मौका तो तफसील से इस मौजू पर कलाम करूँगा, अभी बहुत इजमालन कर रहा हूँ। तो ये शुभा जाहिर किया जाता है कि ये चलने वाली रस्म तो बिल्कुल नहीं लग रही है, ये सद्दाम के बाद से शुरू हुई है। इस एतराज़ को नकल किया जाता है, सद्दाम के बाद से नकल हुई है, आप लोग के सामने नहीं किया जाता होगा, लेकिन मैंने इन एतराज़ात को सुना है। या ये समझ लीजिए कि ये 13वीं हिजरी या 14वीं हिजरी की पैदावार है, ये एतराज़ किया जाता है। हम जवाब में कहते हैं, एक किताब है जिसका नाम है कामिलुज़ ज़ियारात। कामिलुज़ ज़ियारात का तर्जुमा उर्दू में भी मौजूद है, कामिलुज़ ज़ियारात का तर्जुमा अंग्रेज़ी में, इंग्लिश भी मौजूद है। For my youngsters, if they have to go to Karbala or any other sacred place that they want to visit, I want you as a homework that you go and download Kamaluz Ziyarat in English and try to go through the reports that Ahlul Bayt alayhimus salam have quoted about visiting different imams and the merits of visiting them, right? That's the topic of a separate day. But when you go to Kamil Ziyarat, जब कामिल ज़ियारत में आप जाएं तो उसमें पूरा एक बाब करार दिया गया है, एक चैप्टर करार दिया गया है। उस चैप्टर का नाम ही ये है कि पैदल चलने वालों के बारे में क्या फ़ज़ाइल हैं जो सैयदुल शुहदा के हुजूर चाहते हैं। और एक रिवायत है इमाम सादिक की, और इस रिवायत को आप सुनिए और जो जो आपके रिश्तेदार गए हों आप उनको बेउनवाने बशारत सुना सकते हैं। छठे सरकार क्या कहते हैं कि मन अता क़ब्र अल-हुसैन माशियन, कि जो सैयदुल शुहदा की कब्र पर चलते हुए आए। माशी क्या होता है? चलते हुए आना। राकिब के माने क्या होता है? सवार होके आना। तो इधर रिवायत के जुमले क्या है? माशियन, चलते हुए आना। कतबल्लाहु लहू अल्फ़ हसनतिन, खुदावंद मुताल हर कदम बिकुल्ली खुतवा, कि हर कदम जो वो चलेगा तो हर कदम के इवज़ उसको 1000 नेकियां मिलेंगी। व महा अन्हु अल्फ सय्यतिन, और उससे 1000 उसकी बुराइयां बख्शी जाएंगी। व रफ़अ लहू अल्फ दरजा, और उसके 1000 दरजात को बुलंद किया जाएगा। तो इमाम की रवायत है, ये मेरे अपने जज्बाती जुमले नहीं हैं। मैं कौन होता हूँ सवाब बताने वाला? ये तो मिनिमम सवाब मैं आपको बता रहा हूँ। जिसकी जितनी मारिफत होगी तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी मारिफत, यानी हर चीज़ की फजीलत है, लेकिन कुछ इबादतों के फ़ज़ाइल सिर्फ खुदा ही जानता है, और उन इबादतों में से ज़ियारत इमाम हुसैन है, इसका सवाब सिर्फ खुदा जानता है। जब भी तो आप देखें कभी कहा जाता है कि जो ज़ियारत करने जाए उसके लिए एक हज और एक उम्रे का सवाब। एक हज, जो हज पे गए हैं वो बेचारा अपना कहेंगे हज इतना मुश्किल इबादत है, यहाँ तो आप जाते हैं ज़ियारत पड़ी हज के बराबर। फिर कहते हैं एक नहीं दो, दो नहीं तीन, तीन नहीं चार, चार नहीं पाँच, पाँच नहीं 10, 10 नहीं 100, 100 नहीं 700, 700 नहीं 1000, 1000। एक एतराज़, अब सारी चीज़ें वो हैं जिसकी तैयारी बंदा करके नहीं आया हो, बीच में आ जाती है। एक चीज़ का उसमें जवाब दे दूँ, ये एतराज़ किया जाता है हज तो वाजिब इबादत है, वाजिब का सवाब ज़्यादा होना चाहिए,
زیارت امام حسین مستحبات میں سے ہے، چاہے کتنا بڑا مستحب ہو، مستحبات میں سے ہے، حج واجبات میں سے ہے، تو عقل یہ کہتی ہے آپ کی، یعنی آپ سے مراد جو معترض ہے، معترض کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو واجب عبادت ہو اس کا ثواب زیادہ ہے، توجہ ہے، اور جو مستحب عبادت ہے اس کا ثواب کم ہے۔ میں ایک نقضی دلیل دے رہا ہوں، کبھی ہو سکا تو اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ نقضی جواب سننا چاہیں گے؟ سلام کرنا واجب ہے، مستحب ہے؟ سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ سلام کرنے والے کی کتنی نیکی ہے؟ 69۔ جواب دینا جس پر واجب اس کی کتنی نیکی ہے؟ 1۔ یا تو سلام کرنا چھوڑ دو یا زیارت حسین پر اعتراض کرنا چھوڑ دو، دو میں سے ایک چیز کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ کچھ شبہات تھے جو زیارت اربعین کے حوالے سے نقل کیے جاتے ہیں۔ آج میرا بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی بالکل خیال بھی نہیں تھا کہ میں ان چیزوں کو لاؤں گا، لیکن بس آپ کے چہروں کو دیکھا تو کچھ چیزیں ایک دم سے ذہن میں آ گئی تو میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں۔ جلدی سے موضوع پر آتا ہوں اور بہت تیزی سے موضوع پر آنا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع، ہم کیونکہ آج مسائل کو بھی تھوڑا وقت دینا ہے تو تیزی سے موضوع کو میں چاہوں گا کہ آج سمیٹ سکوں۔ آج ہم چاہیں گے کہ کچھ اربعین کی زیارت کے جملوں کو اپنے پیش نظر رکھیں، ان کو اس منبر سے تلاوت کریں، اور اس کے بعد اپنے راہ عمل کو دیکھیں کہ وہ امام زمانہ سے کیسے متصل ہے اور کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں ان فقرات کو پڑھ کے۔ فقرات سمجھ آ گئے میرے بچوں؟ پیسیجز بولتے ہیں، right? So we will go through some of the passages of Ziyarat al-Arba'in and then we will re-evaluate where are we standing, right? پہلا جملہ، اور اس کو میں امام زمانہ سے متصل کرنا چاہتا ہوں، امام زمانہ کے زمانے سے۔ کیا جملہ ہے؟ اللہم انی اشہد انہ ولیک ابن ولیک، میں گواہی دیتا ہوں کہ سید الشہداء آپ کے ولی ہیں اور فرزند ولی ہیں، وصفیک ابن صفیک، اور آپ کے چنیدہ بندے ہیں اور چنیدہ بندے کے فرزند ہیں، الفائز بکرامتک، اور خدا کی کرامت کے تحت بہت اونچے مرحلے پر فائز ہیں، اکرمتہ بالشہادہ، آپ نے ان کو شہادت سے نوازا ہے، وحبوتہ بالسعادہ، اور سعادت سے نوازا ہے، وجتبیتہ بطیب الولادہ، اور سب سے مطہر ولادت اگر کسی کی ہوئی ہے تو سید الشہداء اور آل محمد کی ہوئی ہے، وجعلتہ سید من السادہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ وجعلتہ سیدا من السادہ، اور اے خداوند متعال آپ نے ان کو سادات یعنی سرداروں کا بھی سردار بنایا ہے، وزائدا من الزادہ وقائدا من القعدہ، واعطیتہ مواریث الانبیاء، اور خداوند متعال نے انبیاء کی وراثت آل محمد کو دی ہے، واعطیتہ مواریث الانبیاء وجعلتہ حجتا علی خلقک، اور خداوند متعال نے امام حسین کو حجت بنایا ہے تمام لوگوں پر، فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ، سید الشہداء کوشش کرتے رہے خدا کی راہ میں بلانے کے لیے، فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ وَمَنَحًا، فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ، پھر آگے چلتے ہیں۔ اس کا سب کا مقصد کیا تھا؟ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ، اپنا خون دیا، جگر بھی دیا۔ کیا مقصد تھا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ لوگوں کو نکالا جا سکے کس سے؟ جہالت سے۔ شیعہ ہو نہیں سکتا جو جاہل ہو، توجہ ہے؟ سید الشہداء کی قربانی کا مقصد بہت سارے مقاصدوں میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ جہالت سے نکالنا، علم کی روشنی سے روشناس کروانا، علم کی طرف لانا، اور یہ مقصد آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے امام زمانہ اور ان کے اصحاب میں۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک روایت ہے، بہت پیاری روایت ہے، اور وہ روایت کیا ہی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میرے بچے سمجھ چکے ہیں کہ زیارت میں پورا جب آپ فضائل بیان کرتے ہیں کہ مولا آپ کو سردار بنایا، مولا آپ کو قیادت دی، مولا آپ کو یہ کرامت دی، مولا یہ دیا، وجہ کیا تھی؟ مولا بلا رہے تھے، مولا کس کی طرف بلا رہے تھے؟ تاکہ جو قوم جہالت میں اٹی ہوئی تھی اس کو کہاں لانا تھا؟ علم کی روشنی سے مانوس کروانا تھا۔ واضح ہو گیا آپ لوگ کے لیے؟ اب آتے ہیں سرکار امام صادق کی جانب، کیا کہتے ہیں امام چھٹی سرکار؟ کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ان العلم 27 حرفا، کہ علم 27 حروف پر مشتمل ہے۔ اب یہ 27 حروف کیا ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ For my youngsters it might be 27 chapters of knowledge that we just don't know what chapters actually mean.
27 حروف علم ہے. وَلَمْ يَعْرِفُ النَّاسِ إِلَّا حَرْفَيْن. اور امام اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں اور اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ لوگ جانتے ہی نہیں مگر یہ کہ صرف 2 حروف ان 27 میں سے جانتے ہیں, صرف 2. یعنی آج میں اپنی شروع کی تقریر میں بھی کہہ رہا تھا, گیجٹس آ گئے ہیں, کمیونیکیشن آرام سے ہو گئی ہے, ہزاروں مائلز کا ڈسٹینس جو ہے وہ کچھ لمحات میں طے کر لیتے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ صرف ابھی تک 2 حروف ہی کا انکشاف ہوا ہے, 2 کا. کہتے ہیں وَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا, جب ہمارا قائم خروج کرے گا, جب ہمارا قائم ایک دم سے ظہور کرے گا, اخرج 25 حرفا, تو باقی 25 کو نکالے گا, وَيَبُثُّهَا فِي النَّاسِ, اور لوگوں میں ان کو منتشر کر دے گا, وَيَضُمُّ فِيهَا حَرْفَيْن فَيَبُثُّهَا 27 حرفا, اور صرف 25 حروفوں کو اور ایک دم سے اس کو لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے امام, بلکہ 25 کے ساتھ ان 2 کو بھی ملائیں گے, ماضی کو حاضر سے ملائیں گے, حاضر کو مستقبل سے ملائیں گے. بھائی 2 حروف کو 25 سے ملایا, 27 کے 27 حروف امام زمانہ اپنے ظہور کے بعد لوگوں میں منتشر کر دیں گے. نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. یہ ہے فضیلت امام کی. یہ امام کے زمانے میں اتنا علم ہوگا, کتنا علم ہوگا, کتنا علم ہوگا. عجیب روایت ہے. آج دل چاہ رہا ہے کچھ امام کے زمانے کے کچھ اوصاف جو علم کے حوالے سے اس کے بارے میں کچھ روشن ڈالی جائے. بھائی مولا نے اپنی قربانی دے دی لوگوں کو علم کی طرف لاتے ہوئے. امیر المومنین کا بھی یہی گریہ تھا, یہی شکوہ تھا کہ قوم نہیں جانتی, اور جو جانتے ہیں وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے. یہی تو مسئلہ تھا نا. سید الشہداء نے کتنی دفعہ خطبات دیے ہیں, کیا یہ نہیں کہتے تھے کہ کیا تم نے روایت نہیں سنی, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اور اگر تمہیں یقین نہ آئے تو سہل بن حنیف سے جا کے پوچھو, انس بن مالک سے جا کے پوچھو. کہا کرتے تھے لوگوں کو توجہ دلا رہے تھے, لیکن لوگ جاہل بنتے جا رہے تھے, بلکہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے تھے. یاد رکھیے گا, جہل کا جب استعمال شریعت میں ہوتا ہے تو ایک دفعہ ہوتا ہے یہ کہ بالکل نہیں جانتے, اور ایک دفعہ جہل کا انطباق اس شخص پر بھی ہوتا ہے جو جانتا ہے مگر اپنے علم پر عمل نہیں کرتا. توجہ ہے آپ کی. اب آ گئے نا امام زمانہ کے دور میں. امام زمانہ کے دور میں ایک اور آپ کو خاصیت بتاتا ہوں, اور یہ واقعتاً آپ اپنے مختلف سنی فرینڈس کو بتا سکتے ہیں, نان مسلم فرینڈس کو بھی بتا سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ when our Savior will come in, I would like you to introduce who my Savior would be. توجہ ہے. ایک روایت آپ لوگ کے سامنے نقل کرتا ہوں. روایت ہے معصوم سے, کہتے ہیں اذا قام قائمنا. عجیب جملے ہیں آل محمد کے. جب بھی امام زمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قائمنا, ہمارے امر کا احیاء کرنے والا, ہمارے امور کو زندہ کرنے والا. قائمنا, اہل غیر کا قائم نہیں ہے, ہمارا قائم ہے, ہم ہی سے آئے گا. المہدی من عطرتی, مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہاں سے ہوں گے؟ عطرتی, میری عطرت میں سے رسول اللہ کہتے ہیں. من ولد فاطمہ, جناب زہرا کی اولاد سے ہوں گے. اب کتنے ہی مہدی گزرے, یہ بھی ایک موضوع ہے کبھی ہو سکا, کتنے ہی مہدی گزرے ہیں آپ کے شہر میں. کچھ ان لوگوں کے بھی عبادت خانے ہیں جو کسی پنجابی کو مہدی سمجھا کرتے تھے. سمجھ گئے؟ آج بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو, یہ کہاں تھے؟ گرداسپور قادیان. اگر آج بھی آپ چلے جائیں تو وہ ہندوستان, پنجاب, ہندوستان کا جو پنجاب ہے اس کے, ان کو مہدی سمجھا کرتے تھے. جا کے ان کے سامنے روایتیں رکھیں, تمہاری کتابوں میں, میری کتابوں میں, المہدی من عطرتی. رسول اللہ کہہ رہے ہیں مہدی میری عطرت میں سے ہوگا. تم کہہ رہے ہو کہ وہ شخص جو مغل تھا, پیچھے سے مغل تھے یہ, جو مغل تھا جس کا سادات سے دور دور تک تعلق نہیں تھا, تم اس کو مہدی بنائے ہوئے ہو. توجہ ہے. تو بہت جھوٹے دار, بہت جھوٹے اور بہت کاذب لوگ آئے جنہوں نے دعوی مہدویت کیا, لیکن آل محمد نے مہدی کی اتنی نشانیاں بتا دیں کہ جتنے جھوٹے دعوے دار آئے سب کے دعوے جھوٹ کے جھوٹ ہی رہ گئے. توجہ ہے. تو کیا کہا؟ اذا قام قائمنا, جب ہمارا قائم آئے گا نا, وضع یدہ علی رؤوس العباد,
اپنے ہاتھ مبارک کو لیں گے، دستے مبارک کو لیں گے، دستے مبارک کے بعد لوگوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیں گے۔ کیا بات ہے! کیسے میں اس شفقت کو آپ کو نقل کروں؟ شفقت دیکھیے ہمارے ابھی بھی پرانے کلچر میں چلے جائیں، نئی نویلی کوئی دلہن آتی ہے نا تو حجاب پہنی ہوئی ہوتی ہے تو بزرگ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر جلد سے جلد ٹچ نہیں ہو رہی اور اگر جو ہے وہ کوئی بیچ میں یعنی کوئی کپڑا ہے تو آپ ازراہ محبت رکھ سکتے ہیں ہاتھ، وہ ایک الگ موضوع، میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہتا، لیکن بزرگ ہاتھ رکھتے ہیں نا، کیا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا دست شفقت تمہارے سر پر ہے۔ یہ دست شفقت کتنی عظیم چیز ہوتی ہے، وہ خاتون اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھتی ہے کہ گھر کے سب سے بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ کائنات کے لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جب امام وقت آئیں گے اور اپنا دست شفقت لوگوں کے سروں پر رکھیں گے۔ توجہ ہے، روایت ہے کہ جب دست شفقت رکھیں گے فَجَمَعَ لَهُ عُقُولُهُمْ، تو ان سب کی عقلوں کو جمع کر لیں گے، وَكَمَلَ لَهُ أَحْلَامَهُمْ، اور ان تمام کی جو استدلال کرنے کے جو طرق ہوں گے ان کے ذہنوں میں، تنقیح کرنے کا معاملہ ہوگا، سوچ و بچار کرنے کا جو محور ہوگا، یہ سب کے سب بہت اپنے عوج اور عروج پر چلے جائیں گے جب امام زمانہ اپنا ہاتھ رکھیں گے لوگوں کے سروں پر۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ سمجھ آگے؟ یہاں پہ نہیں کہا شیعوں کے سر پہ رکھیں گے، عباد کہا۔ میں نے پہلے بھی اس کی تشریح کی تھی، امیر کائنات نے کیا کہا تھا؟ یا عباد اللہ، تشریح کی تھی نا آپ کو اگر یاد ہو پہلی مجلس۔ تو سب کے لیے منجی کون ہے؟ امام زمانہ۔ ایک اور روایت سنیں گے آپ لوگ، ایک اور روایت ہے معصوم سے۔ معصوم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں، امام زمانہ کے زمانے میں لوگوں کو اتنی حکمت دی جائے گی، لَتُؤْتُونَ الْحِكْمَةَ فِي زَمَنِ الْقَائِمِ، امام کے زمانے میں اتنی حکمت کو بانٹا جائے گا، حتی المرأة فی بیتہا لتقضی بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ ایک خاتون جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کرے گی وہ اس درجہ اجتہاد پہ پہنچ جائے گی کہ جب اس کو کوئی حکم نکالنا ہوگا تو وہ فی البدی قرآن اور سنت رسول سے خود نکالا کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نجف میں صرف حوضے میں اس وقت مجتہد ہیں ابھی، آپ سوچیں کہ امام زمانہ میں علوم کتنے عروج پہ پہنچ جائیں گے کہ گھر بیٹھی خاتون استدلال و اجتہاد کیا کرے گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ساری چیزیں آپ کو کس جانب اشارہ کر رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ میرے بچوں علم حاصل کرو۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں نا، مولا کیا پسند کریں گے کہ میرے شیعہ، جب میں شیعہ کو دیکھوں تو اس شیعہ کو یہی نہیں معلوم ہو کہ غسل اور نہانے میں فرق کیا ہے۔ استغفر اللہ، کبھی کبھی میرے لیے حیرانی ہوتی ہے۔ میں ایک جمعے میں ایک جمعہ پڑھا رہا تھا، میں نے کچھ غسل کے مسائل بتائے کہ آپ غسل کریں گے مستحب تو فلاں مرجع کے تحت آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، سب بتا دیا۔ ایک شخص آئے، وہ شخص ماشاءاللہ پڑھی لکھی شخصیت ہے، ماشاءاللہ سے 40 سال کے ہو چکے ہوں گے، تقریباً 35-40 سال کے۔ میں نے کہا قبلہ غسل تو وہی ہے نا کہ ہم نہا لیں؟ میں نے کہا آج آپ گھر جائیے گا تو آج غسل ایسے کیجیے گا جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ کی بات کی عبادتیں تو صحیح ہو سکیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ مولا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا شیعہ پڑھے لکھا ہو۔ ہمارے شیعہ کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ کچھ علمی حاصل نہ کریں آج کل۔ توجہ ہے؟ میں خود مدارس میں پڑھاتا ہوں، اتنی بری حالت ہے مدارس کی، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ لگتا ہے جیسے ہم پر احسان کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بھیج کے۔ مجھ پہ کیا احسان کریں گے آپ لوگ بھیج کے؟ نہ مجھے کوئی پیسہ مل رہا ہے ادھر سے، نہ کوئی شہرت مل رہی ہے، نہ کچھ مل رہا ہے مجھے، میں تو بچوں کے لیے پڑھا رہا ہوں۔ اور بچے ایسے آتے ہیں، ان کے والدین ایسے بھیجتے ہیں جیسے جب کوئی چیز شغل باقی نہیں رہتا نا، اور بچے غلطی سے صبح اٹھ جاتے ہیں، غلطی سے صبح اٹھ گئے تو جاؤ بیٹا تم مدرسے ہی چلے جاؤ، اور وہ بھی آن لائن کلاس ہوتی ہے۔ کیسے میں مسائل بیان کروں آپ کو؟ ٹورنٹو سٹی کی بات بیان کر رہا ہوں، 5-6 بچے بھی نہیں ہوتے، اور پھر سارا رونا یہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی حضرات کر کیا رہے ہیں۔ ایک مولانا بتانے لگے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے رمضان میں پروگرام کو شروع کیا، بہت اعلانات ہوئے، سب کچھ ہوئے، رہ دے کر جب بچے آئے تو ایک ہی بچہ آیا، اور یہ میں ٹورنٹو مسیساگا کے شہر کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ انہوں نے کہا میں نے ذمہ داری سمجھی کہ اس بچے کو تعلیم دوں، ایک ہی آیا نا، لیکن آیا تو۔ ہم کربلا والے، ہمیں کثرت و قلت سے کوئی مطلب نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، ہم ہی قلت والے،
توجہ ہے. میں بار بار راشد بھائی کو بھی کہتا ہوں، میں قلت والے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کثرت قلت سے کیا لینا دینا، ہمارے لیے کوالٹی زیادہ میٹر کرتی ہے. لیکن پھر بھی تھوڑا درد دل تو ہوتا ہے. اتنی ایفرٹس ڈالی جا رہی ہیں، اتنے سارے معاملات کیے جا رہے ہیں، لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں، لوگ اپنا ویکینڈ دے رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ جو ہے اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ آ کے بچوں کو تھوڑی تعلیم دے دیں. توجہ ہے. یہ سارے دیکھیں نا، امیر کائنات کا ایک ارشاد ہے، کہتے ہیں امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت مومنین کے دلوں میں اتنا علوم ہوں گے، اتنا زیادہ علم ہوگا کہ ایک مومن دوسرے مومن سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنا علم آ چکا ہوگا کہ وہ مستغنی ہو چکا ہوگا کسی اور کے علم سے. لیکن جب تک امام کا ظہور نہیں ہو رہا اس وقت تک تو ہمیں چاہیے نا ایک دوسرے کو وہ تو امام کے ظہور کی بات ہے. اس وقت تک تو آپ لوگ تھوڑی کوشش کریں. میں تو ماشاءاللہ آپ لوگ کو اتنے، میں بچوں کو جب دیکھتا ہوں، میں کوئی مبالغے سے کام نہیں لے رہا، مجھے یہاں کے بچے بہت مختلف لگے ہیں باقی بچوں سے، اور خدا ان بچوں کی تمام توفیقات میں بہت اضافہ ہو، بہت زیادہ. دنیاوی ترقی بھی بیٹا تم لوگ کو بہت ملے گی، کیونکہ دینی ترقی کبھی بھی دنیاوی ترقی کو نہیں روکتی. میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، اپنی آپ بیتی سے بتا رہا ہوں. میں دنیاوی پڑھائی بھی ہماری ہوئی ہے، دینی پڑھائی بھی ہوئی ہے. دینی پڑھائی کبھی بھی دنیاوی ترقی کو نہیں روکتی، میں بار بار کہہ رہا ہوں. تو بہت خوش آئین بات ہے، آفرین ہے ان کے والدین پہ. ماشاءاللہ ان کے والدین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، خداوند متعال ان کے والدین کی اور توفیقات میں اضافہ کرائیں، ان کی انشاءاللہ جسمانی اور انشاءاللہ مادی اور انشاءاللہ معنوی حاجات کو قبول کرے. ایسے ہی پڑھنا ہے آل محمد کے لیے، ایسے ہی علم کو حاصل کرنا ہے. اگر 3 مجلسوں میں صرف یہ ایک میسج لے لیا نا تو میری مجلس سوارت ہے. توجہ ہے. یہ پہلا ہو گیا، پہلا حصہ ہو گیا. اب دوسرا حصہ، یہ علم کی بات ہے امام زمانہ کی. اب دوسرا حصہ ایک کس طریقے سے مولا بتا رہے ہیں کہ مولا نے جہاد کیسے کیا تھا. آتے ہیں زیارت اربعین میں، کہتے ہیں فجاہدہم فیک صابرا محتسبا حتی سفکا فی طاعتہ دمہ واستبیح حریمہ اللہم فلعنہم لعنا وبیلا وعذبہم عذابا علیما. کہ کیا کہتے ہیں کہ سید الشہداء نے جو جہاد کیا ہے کتنے صبر کے ساتھ کیا ہے، کتنے صبر کے ساتھ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کبھی میں انشاءاللہ اس جملے پر کلام کروں گا. سید الشہداء کے صبر کو دیکھ کے، امام زمانہ کا جملہ ہے، کہنے لگے کہ ملائکہ پریشان تھے سید الشہداء کے صبر کو دیکھ کر. تصور خاطر میں لائے، ملائکہ عجب کرتے تھے، تعجب کرتے تھے، یہ کیسی شخصیت ہے، اس کا کیسا صبر ہے. فجاہدہم فیک، اے خداوند متعال جہاد کیا ہے ابا عبداللہ نے، لیکن تیرے لیے فیکا صابرہ، صبر کرتے، محتسبہ، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ سب کا سب خدا کے لیے کر رہا ہوں. حتی سفکا فی طاعتہ دمہ، یہاں تک کہ خدا کی اطاعت کرتے کرتے، خدا کو راضی کرتے کرتے ابا عبداللہ کا خون بھی بہہ گیا. واستبیح حریمہ، صرف ان کا خون نہیں بہا بلکہ جو گھر والے تھے ان گھر والوں کو قید بھی بنا دیا. اللہم فلعنہم لعنا وبیلا وعذبہم عذابا. توجہ ہے آپ کی. یہاں سید الشہداء کی کس خاصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے میرے بچوں؟ صبر کا کیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ کے زمانے میں جو ان کے اصحاب ہوں گے ان کا صبر کیا ہوگا، ان کی شجاعت کیا ہوگی. چھٹے سرکار کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے. کیا ہی عظیم روایت ہے. یعنی کہ رجال، اچھا قرآن کا میں بار بار یہ میں نے کچھ مجلسوں میں پڑھا ہے، آج وقت نہیں ہے پڑھنے کا. جب رجال آ جائے تو رجال مرد کو صرف نہیں کہتے ہیں، قرآن کی اس میں اصطلاح میں، رسول کی اصطلاح میں بھی اور امیر کائنات کی اصطلاح میں بھی جب رجال کا لفظ آتا ہے، رجال ہم لوگ کیا جانتے ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے المرافق للرجال، جائیں گے آپ تو واش روم فور مین اور وومین للنساء. لیکن جب قرآن کے مطابق رجال آتا ہے تو رجال وہ ہو جو واقعتاً اپنی مردانگی کا اظہار حرب میں کرے، جنگ میں کرے، ایسا شخص رجال ہے. اور رجال کس کی جمع ہے؟ رجل کی. جب امیر کائنات نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو جب بھی بلاتے کہ آؤ معاویہ سے لڑو آتے نہیں، تو مولا نے ایک دفعہ، یہ میرا انداز ہے، یہ میرا انداز ہے، مولا کا نہیں، مولا نے تنگ آ کر، سمجھ رہے ہیں تنگ نہیں ہوئے ہوں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں نا میرا اپنا ایک انداز، تنگ آ کر کہا یا اشباح الرجال ولا رجال، اے مردوں کی مانند مخلوق تم مرد نہیں ہو
توجہ ہے؟ تو مرد کچھ اور ہے. کبھی انشاءاللہ ہو سکا تو اس لفظ مرد پر کلام کریں گے. خاتون کا جہاد کچھ اور رکھا ہے. خاتون کا جہاد اگر آ کے لڑنا ہوتا تو یقیناً کربلا کی خواتین بھی آ کر لڑتی ہیں، صحیح ہے، آ کے ضرور لڑتی، لیکن یہ ان کا جہاد کچھ اور تھا. ان کا جہاد باللسان ہے، یعنی ان کو تبلیغ کرنی ہے آل محمد کی. اور جو مجلسیں ہماری خواہران کرتی ہیں، بہنیں کرتی ہیں، ہم سے زیادہ کرتی ہیں، ہم سے زیادہ عقیدت سے کرتی ہیں، اور ہم سے زیادہ ان کو محبت ہے اب عبداللہ سے. میں اس پر اطمینان رکھتا ہوں. یہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں خود دیکھتا ہوں. ایک دن میں 3 4 مجلسیں صبح سے نکلتے تھے، اور واپسی میں آپ کو اگر کراچی کی کچھ یا حتیٰ اور دیگر علاقوں صبح سے نکلتے تھے. آج بھی آپ ہمارے ٹورنٹو میں آ جائیے، صبح سے مجلسیں ہوتی ہیں، رات تک ہوتی ہیں، شام تک، پورے 10 دن. کبھی ان کے عشرہ ہے، کبھی ان کے عشرہ ہے، کبھی ان کے مجلس ہے. مردوں کی تو ایسی ہی بس راستے راستے میں آ جاتی ہے مجلس، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، وہ تو راستے راستے میں آ جاتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، ورنہ عموماً خواتین کی ہوتی ہے. تو جہاد کیا؟ صبر. توجہ ہے؟ تو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ رجال کأنہم زبر الحدید، کہ امام زمانہ کے اصحاب ایسے ہوں گے کہ جیسے لوہے کی مانند مخلوق، کبھی بھی خدا کے متعلق شک نہیں کریں گے، اتنے یقین پر ہوں گے. اشد من الحجر، پتھر کو دیکھا، بڑے پتھر کو، بڑے پتھر کو اٹھا کے کوشش کریں، بڑے پتھر کو اٹھا نہیں سکتے آپ جب تک کہ کوئی مشینری نہ ہو. مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ شدید ہوں گے. اور اگر ان کو پہاڑوں پر لو حملوہم علی الجبال لأزلوها، اگر ان کو پہاڑوں کے مقابلے میں بھی بھیج دو، پہاڑ ان کو نہیں ہٹا سکتے، یہ پہاڑوں کو ہٹا دیں گے. یہ سمبولک لینگویج نہیں ہے، توجہ رکھیے گا. کبھی پریشان مت ہونا میرے بچوں جب تم اتنے جملوں کو سنو. کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ جناب آصف برقیہ نے ایک ہی لمحے میں تو بلقیس کا پورا تخلیہ تھے؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ یہ کبھی انشاءاللہ ہو سکا تو ہم ولایت تکوینی پر بات کریں گے، آج کا موضوع نہیں. لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے صبر کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے جذبات کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی جاں نثاری کی کیفیت کیا ہوگی. یہ سب کا سب آل محمد کے پروردہ ہیں، چاہنے والے ہیں. اب ایک خطرناک موضوع پر اب کلام ہوگا. میں نے جان بوجھ کے رکھا تھا خطرناک موضوع آخر کے لیے تاکہ آپ لوگ 35 منٹ مجھے سن لیں. ابھی بعد میں اگر آپ لوگ کو کچھ احتجاج بھی کرنا ہو تو آخری مجلس کے آخری حصے میں ہو. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارے ہاں ایک چیز کا ایک شبہ ڈالا جاتا ہے اور میں زیارت اربعین کے حوالے ہی سے اس کو حل کرنا چاہتا ہوں. کیا شبہ ڈالا جاتا ہے؟ کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، irrespective. مصادیق کی طرف نہیں جا رہا. دشمنان اہل بیت پر لعنت نہیں کرنا چاہیے. یہ لعنت جو ہے جاہلوں کا طریقہ ہے، اور ہم لوگ کیا کہا جاتا ہے؟ ذاکروں کا طریقہ ہے. ایسا ہی ہے؟ اچھا، آپ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ نہیں، بس میرا دل یہ کہتا ہے. توجہ ہے؟ اور ایک خطبے کو لے آتے ہیں مولا کائنات کے، وَلَا إِنِّي أَكْرَهُ أَن تَكُونُوا مِنَ السَّبَّابِينَ، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم سب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. توجہ ہے؟ یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جو شیعان معاویہ ہوگا وہ لعنت کرے گا، اور جو شیعان علی ہوگا وہ لعنت نہیں کرے گا. بالکل غلط تصور ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں، بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں. یہ ایک پورا موضوع ہے جس پر انشاءاللہ ہمارا بہت زیادہ میں نے کلام کیا بھی ہے. آپ لوگ کے سامنے پہلی دفعہ کر رہا ہوں. اگر یہ ریکارڈڈ مجلس ویسے ہوتی، کہیں اور ہوتی، آپ لوگ نے سنی ہوئی ہوتی تو میں شاید نہیں کرتا. لیکن ایک اہم موضوع ہے، لیکن اس کو زیارت اربعین کی روشنی میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں. آتے ہیں کہ امام صادق کی تعلیم کیا ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ الطرد من رحمت اللہ. راغب اصفہانی یہ اہل سنت عالم میں سے ہیں. ان کی بہت بہترین کتاب ہے جو قرآن کی ڈکشنری کہلائی جاتی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ المفردات. مفرد یعنی سنگولر، مفردات کے وہ سب کے سب جو قرآن میں ورڈز آئے ہیں ان کی میننگ کیا ہے. لعن کے لفظ پر آتے ہیں. کہتے ہیں لعن کا مطلب یہ ہے کہ خدائی رحمت سے دور ہونا، بس. یعنی ہم لوگ کے کبھی یہ ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ جب ہوتا ہے نا فلعن اللہ،
may Allah curse him. No, that's not the right translation. May Allah withdraw His mercy from someone. That's it. توجہ ہے. Withdrawing your mercy is something and cursing someone is something else. Cursing is called what in Arabic? Sab. گالی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ withdrawing mercy from someone. جب خدا کسی کے اعمال کی وجہ سے اپنی رحمت کو اس سے دور کر دے تو اس کو خدائی لعنت کہا جاتا ہے. توجہ ہے. اور ہم جیسا بندہ جو اول پھول پکنے لگے کسی کی حرکتیں دیکھ کے اس کو گالی کہا جاتا ہے تو اپنی گالی کو خدا کی لعنت پر قیاس مت کیجیے. توجہ ہے. آئیے زیارت اربعین میں دیکھتے ہیں. اشہد انک وفیت بعہد اللہ وجاہدت فی سبیلہ حتی اتاک الیقین. کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدائی عہد کے پیمانے کو پورا کیا اور خدا کی راہ میں آپ نے اپنی جان کو قربان کیا. فلعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلك فرضیت بہ. میں ان لوگوں پر بھی خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اپنی رحمت کو کھینچ لیں, لعنت کریں جنہوں نے آپ کو قتل کیا بعد اللہ. ان پر بھی خدائی لعنت کرتا ہوں جنہوں نے آپ کے بارے میں جب قتل ہو رہے تھے تو اس پر راضی تھے. اور ان پر بھی لعنت کرتا ہوں جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی آپ پر. توجہ ہے. خطرناک کچھ بحث آ گئی نا. ظلم رکھا. بھائی ہم آیت مباہلہ کے ماننے والے ہیں نا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. پوری آپ پڑھتے ہیں نا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. نبتہل کے معنی کیا ہے؟ مباہلہ. باہلہ مطلب ملاعنہ. کسی بھی لغت کی کتاب میں چلے جائیں, ایک دوسرے پر لعن کرنا, ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا کہ خدا اس سے اپنی رحمت کو اٹھا لے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم خدا سے دعا کریں گے کہ خدا وند تعالی لعنت کرے کن پر؟ جو جھوٹے ہوں. توجہ ہے. تو قرآن کی کتنی آیتوں کو آپ نکالیں گے اگر لعنت کو گالی سمجھتے ہیں؟ کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ خدا گالی دے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا تصور کیا جا سکتا ہے خدا گالی دے سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. نہیں. جب خدا لعنت کا استعمال کر رہا ہے دشمنان پر تو ہمیں کس چیز نے روکا ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت پر لعنت نہ کریں؟ دشمنان اہل بیت پہ لعنت. دیکھیں میں جذباتی جملے نہیں کہہ رہا, مراجعین کے اقوال ہیں. میں تو کبھی کبھی بہت سافٹ لے کے چلنا ہوتا ہوں, بہت سافٹ لے کے چلتا ہوں. اگر آپ کو صرف علامہ مجلسی کے کچھ الفاظ دکھا دیے تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. آیت اللہ خمینی کے اگر الفاظ دکھا دیے, کچھ مجبوری ہیں. آیت اللہ خمینی کی کتاب ہے کتاب الطہارہ. یہ میں ان تمام برادران کے لیے عرض کر رہا ہوں جن کے ذہن میں شبہات ڈالے جا رہے ہیں, اور آپ سمجھ گئے کہ کون کون شبہات ڈالنے والے ہیں. میں ناموں کو نہیں لیتا ہوں, میں صرف تصورات اور کانسیپٹس پہ بات کرتا ہوں. یہ تصورات ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں نا. آیت اللہ خمینی کی کتاب ہے کتاب الطہارہ. ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے مولا کے ساتھ جنگیں کی ہیں, اور ان کے شہسواروں کا اور ان کے سرداروں کا ذکر کر رہے ہیں. بھائی دو مردوں کا ذکر کرتے ہیں اور ایک خاتون کا ذکر کرتے ہیں. جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید ان پر دیکھیں کتاب الطہارہ سے سمجھ ہی گئے, نجاست و طہارت کی بحث ہے. ان کی پوری کیا بحث ہے؟ فقہ استدلالی کہا جاتا ہے, یعنی پورا درس خارج کی بحث ہے. درس خارج کس کے درمیان دیا جاتا ہے؟ آپ جیسوں کے درمیان نہیں جائے گا, مجھ جیسوں کے درمیان نہیں دیا جائے گا. ان علماء کے درمیان دیا جاتا ہے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ وہ درس خارج سمجھ سکیں, یعنی وہ بھی ایک پہنچے ہوئے علماء ہو. بھائی ان کے سامنے یہ باتیں کی جا رہی ہیں, کسی عام آدمی کے سامنے بھی نہیں. یعنی ان کو اتنا یقین ہے کہ اپنے تصور کو علماء کے سامنے دے رہے ہیں. جب دیتے ہیں تو یہ بحث آ جاتی ہے کہ جو ناسبی ہے, ناسبی کی جل نجس ہے, غالی ہے, غالی کی جل نجس ہے, خارجی ہے, خارجی کی جل نجس ہے. بھائی جب یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو مولا کے خلاف
خلاف آئے ان کا حکم کیا ہے، تو اپنا ایک فقہی نظریہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید ممکن نہ ہو کہ ان پر نجاست کا حکم لگائیں، لیکن یاد رکھیے گا نجاست میں اگر جائے تو نجاست میں کون سے دو جانور آتے ہیں، کتا اور خنزیر، ٹھیک ہے، کتا اور سور، یہ دو آپ لوگ جانتے ہیں نا فقہ اگر آپ نے پڑھی ہو تو یہ دو آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگرچہ ان پر نجاست کا حکم لگایا نہیں جا سکتا لیکن یہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر لوگ تھے۔ بھائی ہماری نہیں مانتے تو آپ امام خمینی کی مان لیں، آیت اللہ خمینی کی مان لیں۔ توجہ ہے، یہ میں نے کسی خاص زاویے میں صرف آیت اللہ خمینی کا حوالہ دیا، نہ آیت اللہ خوئی کا بھی دے سکتا تھا اور بہت سارے مراجعین کا دے سکتا تھا، جان بوجھ کے صرف ایک مرجع کا حوالہ دیا، کیونکہ جو اپنے آپ کو انتساب کرتے ہیں وہ کس کی طرف کرتے ہیں؟ بھائی جن کی طرف کرتے ہو، میں نے کتاب کو اس باب کو پڑھا ہے، ایک کتاب ہے آیت اللہ خمینی کی کشف الاسرار، آپ لوگ اگر ہو سکے تو پڑھیں، شاید اردو میں اس کا علامہ اسیر جاڑوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کشف الاسرار میں جب آتے ہیں اتنے سارے صفحات لکھتے ہیں کچھ شخصیات کے خلاف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ جائیں اور چیخ چیخ کر باتیں کرنے لگیں، لیکن اپنے بچوں کو تو ایجوکیٹ کریں، پرائیویٹ محفلوں میں ہمارے بچوں کو معلوم ہو کہ ظلم کہاں سے شروع ہوئے تھے، کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوئے تھے، کہ ایک دم سے کربلا ہو گئی؟ نہیں، کربلا کو برپا کس نے کیا؟ ابن زیاد نے۔ ابن زیاد کو گورنر کس نے بنایا؟ یزید نے۔ یزید کو کون لایا؟ معاویہ۔ معاویہ کو سب سے زیادہ اختیارات کس نے دیے؟ تیسرے نے دیے۔ تیسرے سے پہلے کس نے اس کو حکومت شام کا کچھ حصہ دیا؟ دوسرے نے۔ اور کس نے اس کے بھائی کو گورنرشپ دی؟ پہلے نے۔ معاویہ کا بھائی تھا، اس کا نام تھا یزید بن ابی سفیان۔ جائیے پڑھیے، خالد بن سعید بن عاص وہ کمانڈر تھا، خالد بن ولید نہیں، خالد بن سعید بن عاص ایک الگ شخصیت ہے، شیعہ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، وہ کمانڈر تھا۔ ابو سفیان کو خوش کرنے کے لیے یزید بن ابی سفیان کو کمانڈر بنایا۔ پہنچ گئے آپ لوگ، کربلا ایسی ہو گئی۔ کربلا تو اس وقت ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ قلم و کرتاس مانگ رہے تھے اور کسی نے کہا تھا ان الرجل لیہجر، کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہدیان بک رہا ہے۔ کربلا تو اس وقت ہوئی تھی کہ جب سقیفے میں چلے گئے تھے جنازہ رسول کو چھوڑ کے۔ کربلا تو اس وقت ہوئی تھی کہ جب حضرت اسامہ کے لشکر میں شامل ہونے کو کہا جا رہا تھا، رسول اللہ بار بار اعلان کرتے تھے لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ، خدا کی لعنت ہو اس پر جو جیش اسامہ، جو فوج اسامہ میں شریک نہ ہو۔ اور کچھ لوگ تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ شہید ہوں اور خلافت بانٹی جائے۔ کربلا ایسی ہوگی؟ نہیں، کربلا ان مراحل سے ہوتے ہوئے آئی ہے۔ توجہ ہے؟ تیزی سے میں ایک دو روایتیں پیش کروں گا، اور میں نے جان بوجھ کے تیسری مجلس کے بالکل آخری پہرے میں موضوع کو رکھا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں ایک روایت نقل کروں، خطرناک روایت ہے۔ ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کے پاس، کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ، کہتا ہے ان فلانا، کہ ایک شخص ہے، یعالیکم، آپ سے محبت کرتا ہے، وَيَدْعَفُ عَنِ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، مگر آپ کے دشمنوں سے تبرئے کے معاملے میں کمزور ہے۔ آئے ہائے، کیسے میں اس روایت کو پڑھوں؟ تو امام پتہ ہے کیا جملہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہیہات، آج بھی میں نے تقریر میں کہا تھا نا دوپہر میں، ہیہات یعنی دور، ہم سے دور، ہیہات من الذلہ، سید الشہداء کا جملہ پڑھا تھا، ہیہات کذب من ادعت محبتنا ولم يتبر من عدونا، وہ شخص ہمارا موالی نہیں، وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں جو ہم سے محبت کا تو دعویٰ رکھے لیکن ہمارے دشمنوں سے تبرہ نہ کرتا۔ جو ہے یہ میں کوئی جذباتی کوئی ٹوٹکے آپ لوگ کے سامنے عرض نہیں کر رہا، آل محمد کا کلام عرض کر رہا ہوں۔ مولا ایک تفسیر کہتے ہیں، ایک آیت ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من القلبین فی جوفہ، کہ خداوند متعال نے کسی کے بھی سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ ایسا ہی ہے؟ امیر کائنات صاحب اس کی تفسیر سنیں گے؟ امیر کائنات کہتے ہیں کہ لا یجمع حبنا وحب عدونا فی جوف واحد، کہ ہماری محبت اور ہمارے دشمن کی محبت ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتی۔
توجہ ہے، فلانی بھی رضی اللہ ہے، وہ بھی رضی اللہ ہے، تو کیا جنت ہوگی؟ کبھی کبھی واقعتاً اس جنت کو سوچتا ہوں۔ ایک لطیفے کے طور پہ یہ بات سنائی جاتی ہے نا، حضرت حجر بن عدی کے روزے پہ جا رہے تھے، حضرت حجر بن عدی معاویہ نے مارا تھا، بولا ھذا حجر بن عدی صحابی الرسول رضی اللہ عنہ، کہ یہ حضرت حجر بن عدی ہیں رضی اللہ عنہ، الذی قتلہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو مارا ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس وجہ سے مارا ہے کیونکہ یہ امیر کائنات پر تبرہ نہیں کرتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی کبھی اس جنت میں جائیں، وہاں پر بھی جس نے تیر مارا تھا وہ بھی ہائے ہائے کر رہا ہوگا، ہائے میں نہیں آپ کو مارا تھا، میں بھی رضی اللہ آپ بھی رضی اللہ، کیا جنت ہوگی بھائی ماشاءاللہ۔ یزید بھی رضی اللہ ہو گیا، وہ یزید بھی رضی اللہ، امام حسین بھی رضی اللہ، امیر کائنات بھی رضی اللہ، معاویہ بھی رضی اللہ، بہترین جنت ہوگی بھائی۔ بھائی سب کو ہی اگر آپ کو جو ہے وہ گرین ٹکٹ دینا ہے تو آپ کس پر تنقید کریں گے؟ تو شیطان کو بھی گرین ٹکٹ دے دیجئے۔ شیطان نے بھی تو کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، دلیل بھی دی تھی، میں نے کہا خدا تو نے خلقتہ من طین وخلقتنی من النار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو طین سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا ہے، دلیل تو اس نے دے دی، آپ کے پاس تو دلائل بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک روایت بس نقل کروں گا، پھر مجھے تیزی سے ابھی مساق کی جانب جانا ہے، میرا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ روایتیں بہت ساری لایا تھا، کسی بھی بچوں کو کسی کو بھی چاہیے، کسی بھی بزرگ کو میں حاضر ہوں۔ یہ میں اس پہ میں نے 3 تقریریں کی تھیں الگ سے زیارت عاشور کے گھروں کی مجلس میں، جب پچھلی دفعہ جو کراچی میں زیارت عاشور پڑھی گئی تھی تو اس پر جو ہے وہ ناسبیوں نے FIR کٹوائی تھی، تو اس پر پڑھی تھی میں نے۔ توجہ ہے، ایک حوالہ دے رہا ہوں المصنف ابن ابی شیبہ کا، یاد رکھنا یہ حوالہ بہت کام کا ہے۔ ابن ابی شیبہ بخاری کے استاد ہیں، کتاب کیا ہے؟ المصنف۔ توجہ ہے، اس میں مولا کے قنوت کو نقل کیا ہے، یعنی قنوت بھی مولا پڑھتے تھے، بتانا یہ مقصود ہے کہ جس نماز میں قنوت نہ ہو وہ علوی نماز نہیں ہے۔ توجہ ہے، کہتے ہیں مولا قنوت میں پڑھتے تھے اللہم علیک بمعاویۃ وشیعہ، اے خداوند متعال غارت کر معاویہ اور اس کے شیعوں کو، وعمر بن عاص وشیعہ، سند صحیح ہے، پورا مناظرہ ہوا اس پر میرا، وعمر بن عاص وشیعہ، اور عمر بن عاص اور اس کے شیعوں پر، پھر اور بھی نام لیتے ہیں۔ آخری بس ایک میں روایت نقل کر رہا ہوں، یہ بیچ میں آ گئی جملہ مترزہ کے طور پہ۔ مولا چھٹے امام جاتے ہیں، یہ کتاب ہے شفاء الصدور، زیارت عاشور کے شرح میں ہے، اور 1-2 اور کتابیں بھی ہیں، میرے پاس حوالے لکھے ہیں لیکن میں ابھی اتنے تفصیل سے آپ کو حوالے جات نہیں دے رہا۔ روایت کے جملے یہ ہیں، امام صادق آئے ہیں ایک درزی کے پاس، توجہ بس یہ روایت اپنے پاس اپنے ساتھ لے کے جائیے گا۔ درزی کے پاس آئے ہیں، مولا نے 2 کپڑے دیے تھے سلنے کے لیے۔ درزی کہتا ہے کہ مولا یہ میں نے جب کپڑا سی رہا تھا تو میں درود پڑھ رہا تھا آپ پر، محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ کپڑا سی رہا تھا تو میں درود پڑھ رہا تھا، یہ کپڑا سی رہا تھا تو آپ کے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا۔ تو مولا کہتے ہیں مجھے وہ کپڑا دو کہ جس پر تم دشمنوں پر لعنت کر رہے تھے۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ مولا تو اس کو زیادہ پسند کریں، ہر چیز کے مراتب ہیں، دیکھیں ہر چیز کسی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ شاید ممکن ہو کہیں صلوات پڑھنا زیادہ فضیلت ہو، کہیں ممکن ہو کہ جہاں لعنت کو حرام سمجھا جاتا ہو اس وقت لعنت کرنا دشمنان اہل بیت پر وہ زیادہ فضیلت ہو۔ توجہ ہے، چیزوں کے اعتبارات بدل جاتے ہیں جب موضوعات تبدیل ہو جائیں۔ ایک فقہ کی بحث ہے، حکم تابع ہے کس کا؟ موضوع کا، موضوع تبدیل ہوگا حکم تبدیل ہوگا، یہ کسی اور دن کی بحث ہے، لیکن کم سے کم پتہ تو چلا کہ یہ چیز منظور نظر تھی چھٹے امام کی۔ تہذیب الاحکام، بس میں کیسے اپنے آپ کو روک دوں، یہ روایت بس میں آخری روایت الکافی فقہ الاسلام کی کتاب ہے، تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی کتاب ہے، یہ حوالہ ذہن میں رکھ لیجیے، 2 کتابیں دے دی۔ اس روایت کو مجلسی اول نے روضۃ المتقین میں صحیح کہا ہے، مجلسی دوم جو ہے علامہ مجلسی جنہیں کہتے ہیں انہوں نے میرات العقول میں اس روایت کی تصحیح کی ہے۔
روایت پورے بیبان کے دہل کہہ رہا ہوں. امام صادق وسائل الشیعہ میں حر عاملی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، علامہ حر عاملی نے. جب امام صادق نماز ختم کیا کرتے تھے نا تو 4 مردوں پہ اور 4 خواتینوں پہ لعنت کیا. اول، ثانی و ثالث و معاویہ و بنت اول و بنت الثانی و ہند و ام الحکم. فل ان دا بلینکس خود کیجئے، جا کے دوبارہ مجلس کو سنیے گا اور سوچیے گا میں نے کیا پڑھ دیا. توجہ ہے؟ تو کبھی بھی دشمنان اہل بیت کے لیے کوئی سافٹ کارنر آنے نہ دیں، کبھی بھی نہیں. اور اگر کوئی لانے کی کوشش کرے تو ان دلائل کو دیں، محبت سے دیں. کچھ لوگ نہیں جانتے، میرا اپنا تجربہ ہو چکا ہے، لوگ نہیں جانتے. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. بس ماننا نہ ماننا یہ نہ ہمارے ذمے ہے، نہ خدا نے اس کی ذمہ داری دی. بھائی میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے، یعنی آپ سوچیں نا کہ کتنی تبلیغ کی تھی امام حسین نے عاشورے کے دن، کتنی کی تھی. لوگ مانے نہیں مانے. تو لوگوں کے حلق سے زبردستی پیغام کو اتارنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ایام شام میں اپنے آپ کو گزار رہے ہیں نا. ایام شام سے اب کہاں پہ آ گئے؟ ایام کربلا میں دوبارہ آ گئے. جانتے ہیں عجیب روایت تھی، عجیب روایت ہے، کیسے پڑھوں آپ کے سامنے. جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو یزید ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو کیا کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے کچھ مال لے لو اس کے عوض کہ میں نے تمہارے بھائی کو جو قتل کیا ہے، مجھے بخش دو. یہ کچھ پیسے لے لو اس کے عوض کہ میں نے تمہارے بھائی کو مارا ہے. کیا گزری ہوگی جناب ام کلثوم کے سینے پہ، کیا گزری ہوگی. ایک دفعہ یزید کو تنبیہ کرتی ہیں، تمہاری ہمت کہ تم مجھے پیسے بھی دیتے ہو، میرا بھائی مارا گیا، میرے بچے مارے گئے، میرے گھر والے مارے گئے، اور تم چاہتے ہو کہ میں کچھ دینار لے کے میں بالکل مطمئن ہو جاؤں. دینار کو ٹھکرا دیتی ہیں. بس یہ آخری ایام میں نا جا رہے ہیں اہل عزا، خانوادہ اہل بیت جا رہے ہیں. کہاں سے؟ شام سے جا رہے ہیں، مدینے کی جانب جا رہے تھے. جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک دفعہ یزید امام زین العابدین کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری کیا خواہشات ہیں تم میرے سامنے پیش کرو. تو امام کہتے ہیں، اب آپ اس مظلومیت کو ملاحظہ کیجئے، امام کہتے ہیں کہ دیکھو جو تم نے ہم سے سامان کو لوٹا ہے نا وہ سامان ہمیں واپس دے دو، کیونکہ اس سامان میں میری دادی زہرا کا پیراہان بھی ہے، ان کا گردن گزار بھی ہے، مجھے واپس کر دو اس کو. تو یزید اس چیز کو مان لیتا ہے. دوسری خواہش پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ امام کی مظلومیت آپ دیکھنا چاہیں گے. کہتے ہیں کہ اے یزید اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مجھے قتل کر دے، لیکن کسی ایسے کو بھیج جو میرے خانوادے کو، میرے گھر والوں کو اطمینان سے مدینے واپس لے جائیں. میں کیسے بیان کروں آپ کے سامنے کہ کتنی دفعہ امام زین العابدین کو مارنے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر دفعہ جناب زینب آ جایا کرتی تھی. ایک دفعہ ابن زیاد بھی مارنا چاہتا ہے، پر جب ابن زیاد حکم دیتا ہے نا کہ امام زین العابدین کو مارا جائے تو اس وقت کون سی شخصیت تھی جو آ کر اپنے آپ کو آگے پیش کرتی ہے کہ اے ابن زیاد اگر تجھے مارنا ہی ہے تو پہلے زینب کو مار، پھر سید سجاد کو. عزاداروں تیسری خواہش سننا چاہیں گے امام زین العابدین کی کیا ہے؟ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یزید اگر تو چاہتا ہے کہ میری ایک خواہش کو پورا کر تو مجھے ایک دفعہ اپنے بابا کی سر کی زیارت کرنے دے. عزاداروں میں سر حسین کی کس طریقے سے مصائب بیان کروں. ایک دفعہ بیٹا دیکھنا چاہتا ہے. یزید کی قسوت قلبی کو تو دیکھیں کہ ایک دفعہ جب یہ سنتا ہے نا تو کہتا ہے میں تجھے تیرے بابا کا سر دیکھنے نہیں دوں گا. عزاداروں میں جب سر حسین کو تصور کرتا ہوں تو میرا ذہن اس جانب چلا جاتا ہے کہ ایک ملعون سید الشہداء کا سر لے کر جا رہا تھا. جب سر لے کر جا رہا تھا تو سید الشہداء نے اس کو تنبیہ کرنا چاہیے، اس کو آخرت سے ڈرانا چاہیا. ایک دفعہ جب اس نے اپنے لیے واعظ کو سنا نا تو عزاداروں سننا چاہیں گے، اس نے اپنے گھوڑے کو لیا اور ایک دفعہ سید الشہداء کے اس کٹے سر پر ایک دفعہ ایک کوڑا مارتا ہے، 2 دفعہ مارتا ہے، بہت دفعہ حملہ
یہ قافلہ چل رہا ہے، وہاں سے جابر انصاری کا قافلہ بھی آ رہا ہے۔ جابر اپنے ساتھی عطیہ کے ساتھ ہیں۔ ایک دفعہ فرات کے کنارے پہنچتے ہیں، فرات میں غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد خوشبو کو لگاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں، عطیہ ہاتھ پکڑتے ہیں۔ جابر کہتے ہیں اے عطیہ میرے حبیب حسین کے پاس مجھے لے چلو اور ان کی قبر پر میرا ہاتھ رکھ لینا۔ عطیہ ہاتھ کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، ایک دفعہ ایک قبر پر ہاتھ رکھتے ہیں، جابر 3 دفعہ کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین، اے میرے حسین اے میرے حسین، تم میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ عزادارو ایک دفعہ خود ہی گریہ شروع کر دیتے ہیں، خود ہی دعا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اے میرے حسین تم مجھے کیسے جواب دو گے؟ جب تمہارا سر کاٹا جا رہا تھا تو تمہارا خون سینے پہ آ رہا تھا، تم کیسے جواب دو گے؟ تم تو سر بریدہ ہو۔ بھائی یہ نالا کر رہے تھے، میں جابر کو ادھر روکتا ہوں، اے جابر اے صحابی رسول، حسین کا صرف سر نہیں کاٹا گیا ہے، جب حسین کا سر کاٹا گیا تھا 10 لوگوں کے ذریعے سے حسین کے لاش کو بھی پامال کیا گیا تھا۔ سیدھے ہاتھ کی پسلی الٹے ہاتھ آتی، الٹے ہاتھ کی پسلی سیدھے ہاتھ آ جاتی۔ عزاداروں ایک عجیب واقعہ ہے، ایک شخص انگلی سے انگوٹھی لینا چاہتا ہے حسین کی انگوٹھی نہیں اتر رہی، خون سے جم گئی ہے، لیکن اس کو انگوٹھی چاہیے۔ ایک دفعہ وہ چوری لیتا ہے، عزاداروں سید الشہداء کی انگلی کو کاٹ دیتا ہے۔ ہائے میرا حسین جب شہید ہوتا ہے تو ایک دفعہ جسم بھی بحال ہوتا ہے، اعضا کو بھی کاٹا جاتا ہے۔ عزاداروں یہاں سے نعمان بن بشیر کے ساتھ یہ قافلہ آ رہا ہے، بھائی ایک منزل آتی ہے، ایک طرف مدینے جا رہا ہے، ایک طرف کربلا جانا ہے۔ ایک دفعہ جناب زینب کے پاس ایک دفعہ خطبہ پڑھتے ہیں، جناب زینب کے پاس سید سجاد آتے ہیں، اے پھوپھی زینب کیا مدینے چلنا ہے یا کربلا جانا ہے؟ کہتی ہے اے بھتیجے ذرا کربلا لے چلو۔ ایک دفعہ یہ قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ یہ واپس آ رہا ہے، کربلا کی جانب زیارت کرنے آ رہا ہے۔ عزاداروں ایک دفعہ ایک سیاہی کو جابر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے غلام ذرا اس سیاہی کو تو دیکھو، اگر یہ یزید کی فوج آ رہی ہے تو ہم اپنا سامان دیکھ کر ایک دفعہ چھپتے ہیں، اور اگر یہ سید سجاد آ رہے ہیں تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ بھائی وہ آ کے خبر دیتا ہے بشارت ہو سید سجاد آ رہے ہیں، پر جابر یہاں سے اٹھتے ہیں، سید سجاد وہاں سے آتے ہیں۔ ایک دفعہ جابر نے سید سجاد کو دیکھا ہوگا، دل یہ کہتا ہوگا پہچانے نہیں گئے ہوں گے، ایک شخصیت ہوگی جو ایک دفعہ جئی کے کنارے ہاتھ رکھ کر آ رہی ہوگی۔ ایک دفعہ جابر نے دیکھا، جابر کو سید سجاد نے دیکھا، سید سجاد رو پڑے، ہائے جابر یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے شہداء کو ذبح کیا گیا، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اسیر بنایا گیا، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے خیمے جلائے گئے۔ عزاداروں ایک دفعہ قافلہ آتا ہے، میں کیسے مصائب بیان کروں۔ ایک دفعہ جناب زینب جب سید الشہداء کی قبر کو دیکھتی ہے تو اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیتی ہے، واہ حسینہ واہ خواہ، اے میرا بھائی حسین، اے میرے بھائیا، اے فرزند علی، اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، آپ کہاں چلے، آپ کہاں چلے گئے؟ بعید نہیں، روتے روتے سیدہ زینب ایک دفعہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔
جب جا رہا ہو تو میں نیابت میں یہ بوسہ تمہیں دیتی ہوں کہ تم حسین کے گلے کا بوسہ لینا. ایک دفعہ حسین کے گلے کا بوسہ لیا جاتا ہے، بعید نہیں حسین نے زینب کے بازوؤں کا بھی بوسہ لیا ہو. اے بہن زینب، جیسے آپ وصیت پر عمل کر رہی ہیں میں بھی کر رہا ہوں. انہی بازوؤں میں رسیاں باندھی جائے. ماتم حسین. اربعین